میں اجتماع میں گیا کراچی، اجتماع میں 4 بزرگ حضرات سے ملاقات زیارت کی نیت سے گیا تھا. ہم تو چونکہ بزرگوں کو مانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زیارت کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ بزرگ لیس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں سارے بزرگوں میں کیڑے نکال کے انہوں نے کوئی بزرگ بولو نا چھوڑا ہی نہیں. وہ بزرگ ایسے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ کیا، تو بزرگی مارکیٹ سے ان کی کیا ہو گئے ہیں، شارٹ ہو گئے. ہم لوگ کیا الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں الحمدللہ. میں جب ادھر گیا نا تو وہاں 1-2 بزرگوں سے زیارت ہوئی، تو وہاں ہم جب بیٹھے نا کھانا کھانے کے لیے، میں اخلاص بتا رہا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو سینے کا درد تھا نا وہ کیسے منتقل ہوا ہے. حالانکہ نہ کوئی اسباب تھے نہ کوئی وسائل تھے، بس لوگوں کے جا کے منتیں کرتے تھے، کچھ وقت لگاؤ، اپنی جان اپنا مال اپنا وقت خرچ کرو. اس کی برکتیں دیکھیں کیسے ارب پتی کروڑ پتی لوگ جماعت میں نکلے، سارے کام آٹومیٹک ہو رہے ہیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیس نہیں، ٹھیک ہے نا، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کوئی پروفٹ نہیں ہے، سب فی سبیل اللہ، ہر آدمی فی سبیل اللہ. تو میں جب وہاں گیا تو ایک وہاں کوئی پرانے تھے، انہوں نے مجھے کھانا دیگ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیگیں کھلا رہے تھے نا، ہم بھی بننے بن کے بیٹھ گئے وہاں پہ، ہمیں بھی خیر کھلایا انہوں نے، فری پھوڑ کا کون چھوڑتا ہے بھائی. تو میں نے کہا یار یہ دیگ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ کتنی فیکٹریوں کے مالک ہیں، یہ کتنے کروڑ پتی آدمی ہیں، اور دیکھو کیسے اپنے آپ کو کیا کر دیا. مجھے تو کوئی دیگ پہ بٹھایا، میں تو کم از کم نہیں بیٹھوں گا، میں کھا لوں گا. یہ دیگ پہ مجھے کوئی تصویر کھینچ کے ڈال دے گا، مفتی صاحب کا بزنس ہے کس کا، دیگوں کا، عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں بکری کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے تیار ہوں، بریانی یا قورمے کی دیگ کے ساتھ مجھے تصویر کھنچواتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے، کیونکہ ایسا لگے گا ان کا کیا ہے، یہ دیگوں کا کام کر رہے ہیں. ہمیں تو بڑی شرم آتی ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ان کا جگر ہے کہ نہیں ہے. دیکھو ایک کوئی دیگ کو کسی کا بزنس ہے وہ تو بیٹھ جائے گا نا، لیکن اگر کسی کا بزنس بہت اونچے لیول کا ہو اس کو دیگ پہ بیٹھتے ہوئے شرم آئے گی. وہ تو کہے گا میں دیگ کا آرڈر تو کر دوں گا لیکن میں دیگوں میں کھانا بانٹوں گا نہیں، اتنی نہیں ہو رہی. ہاں بس آرڈر، جیسے ہم بھی کبھی کبھار کسی کو کھلانا ہوتا ہے، دیگ کا آرڈر کر دیا بھائی ادھر ہی بانٹ بوٹ کے آ جاؤ. دیگ پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو شرم آتی ہے. میں نے دیکھا یار دیگ پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، اور ایک نہیں لاکھ ہزاروں لوگ تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں، ان کی کروڑوں روپے کی آمدن ہے، درجنوں فیکٹری ہیں. ایسا اپنے آپ کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خاک میں ملایا ہوا ہے، غریب سے غریب آدمی کے پاؤں پکڑ کے اس کو اللہ کی راہ میں نکال رہے ہیں جس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو جب یہ میں اصل بتا رہا تھا، کام جب شروع ہوا نا تبلیغ کا تو بہت پھیلنا شروع ہو گیا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو، اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے، استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت